السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ قاری حبیب محمدی حافظ اللہ تعالیٰ الحمدللہ عمرے پر جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہت ایک اعزاز ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی عمرے کے لیے جائیں، اللہ کا گھر دیکھیں، حج کریں، عمرہ کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں، قریب پچھلے سال بھی گئے تھے تو پھر جا رہے ہیں۔ تو آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے سب سے پہلے کہ آپ دعا کون سی کرتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ بھی پوچھیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر ہم جانا چاہیں تو ہم کیا وظیفہ کریں، کیا اللہ کا ذکر کریں، کون سی دعا کریں، کون سا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو کر سب کو ہم ایڈوانس مبارک دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسا خیر مبارک جی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے جی۔ جی آمین۔ تو ویسا جب سے یہ والی آیت قرآن مجید کی پڑھی ہوئی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے مناسک حج سکھلا، تو اس کے بارے بڑے بڑے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں نا انہوں نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ جو شخص یہ والی آیت پڑھتا رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اسی سال لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ والی آیت آرینا مناسکنا وتب علینا، یہ آیت جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن کے اندر نمبر ہے، وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے مل جائے گی۔ یہ والی آیت کو زبان کا ورد بنا لیں۔ بعض اس کے اندر علماء اکرام کہتے ہیں کہ تشہد کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، تو اس لیے عام روٹین کے اندر پڑھتے رہیں۔ اور اس کا جو شاندار طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اعظم پہلے پڑھیں پھر یہ والی آیت پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی سال آپ کو لے جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرائے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ چلے جائیں تو سب سے اہم دعا جو ہے نا وہاں جا کے کرنے والی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ہر سال عمرے کی توفیق دے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، 81 حج کیے ہوئے ہیں، 70 حج کیے، آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہ یہی راز تھا، وہ لوگ وہاں جاتے تھے سب سے زیادہ دعا یہ کرتے تھے اے اللہ ہمیں آئندہ سال پھر آنے کی توفیق، اگلا سال پھر جاتے پھر کہتے، یہی دعا مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس سے ان کے رزق میں برکت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جو شخص عمرہ اور حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں جس کنڈیشن جیسے حالات کے اندر سے نکل کے ادھر کو جا رہا ہوں نا، مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بے بہا برکت ہے۔ اور ویسا جب سے پچھلا عمرہ کیا ہے نا اس سے لے کر اب تک اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا کہ میں گن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ لوگ صرف زندگی میں ایک بار عمرہ کرتے ہیں یا ایک بار حج کر لیا، بعد ہم فارغ ہیں، لیکن ساری زندگی بیچارے ادھر کاروبار میں بھی ڈپریشن ہے، ادھر بھی پھنسے ہوئے ہیں، ادھر بھی مسائل کا شکار ہے، سارے مسئلوں کا حل عمرہ ہے۔ اب اللہ کے لیے نکلو اور بیت اللہ جاؤ، وہاں جا کے دعا کرو اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے۔ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے اور کہتے ہیں جی جانے کی کیا ضرورت ہے جی، ٹائم ضائع کرنا۔ شیطان بھی ایسے بس تو پچھلے سال تو کر لیا، ان کا دی لوگ نہیں، وہ بیت اللہ ایک عظمت والی جگہ ہے، وہاں ایک نبی نہیں آیا، انبیاء کا مرکز ہے۔ جو بندہ وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرتا ہے، رحمت خاصہ اس بندے پہ نازل ہوتی ہے، تو پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے کام کر دیے، ان کے مسائل حل کر دیے، ان کی پریشانیاں۔ کئی ایسے بندے تھے جن کی بیٹیوں کے رشتوں کے مسئلے تھے، کسی کی بہن کا مسئلہ تھا، کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، تو پروردگار عالم نے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں گئے ہیں اور اللہ سے اس کے گھر میں جا کے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کا مرکز سال کے بعد ہوتا ہے، جی میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، کوئی سیر کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی دربار پہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سیر بھی ہماری بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویسا حدیث بھی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب بھی سیر کے لیے نکلیں یا کسی نے سفر کرنا ہو تو 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے، 3 جگہ ثواب کی نیت سے، یعنی ساتھ ثواب بھی ہے، یعنی ثواب کی نیت سے۔ ویسے تو بندہ پوری دنیا پھرے، قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، مسجد اقصیٰ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تو ضرور سفر کریں گے اور اس کی بھی سیر کریں گے۔ تو یہ جو جگہ ہیں ان کے اوپر جائیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام اللہ تعالیٰ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت شکریہ جی۔ اگر کسی بھائی بہن کو دعا کرنی ہے تو ضرور انشاءاللہ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی، بہنوں کی دعا انشاءاللہ سب جا کے ضرور کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي